یہ آیت کی مثال، اور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ روایت کی مثال. ایک مخصوص قضیہ تھا، ایک شخص تھا اور ایک باغ تھا چھوٹا سا، ایک درخت تھا اس میں. ایک شخص تھا جو آتا تھا اس درخت تک بے دریغ چلا جاتا تھا. جو شخص وہاں رہتا تھا اس کی حرمت کا لحاظ نہیں کرتا تھا کہ بھائی اس کی بیوی بچے ہیں، آنے جانے میں اذن لے لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ میں جا سکتا ہوں. وہ درخت تو میرا ہے، درخت آپ کی ملکیت ہے، لیکن باقی حصہ کسی دوسرے کی ملکیت ہے. اس درخت تک جانے کے لیے آپ دوسرے کی ملکیت سے گزر بھی رہے ہیں اور اس کی بے حرمتی بھی کر رہے ہیں. ایک خاص واقعہ ہے، گھریلو مسئلہ. ایک پیڑ، ایک شخص، ایک فیملی. جب بار بار آپ نے سمجھایا کہ تو اذن لے کے جایا کر، خیال کر، اور وہ صاحب تیار نہیں، پھر کہا اپنا پیڑ بیچ دو ان کے ہاتھ، وہ بھی نہیں کریں گے. یعنی نیت میں کھوٹ تھی، فتور تھا. تو ایک مخصوص جھگڑا تھا. حضور نے اس وقت جو حکم دیا وہ کہا کہ یہ پیڑ اب اکھاڑ کے اور اس کی طرف ڈال دو. اور پھر جو جملہ کہا وہ جملہ یہ تھا کہ لا غرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں نہ نقصان اٹھانا جائز ہے، نہ نقصان پہنچانا جائز. اب یہ اتنا سا جملہ اس مخصوص واقعے کے ضمن میں آیا، لیکن چونکہ لا ضرر ولا ضرار اس انداز سے فرمایا تھا کہ اب قیامت تک یہ ایک اصول بن گیا. اور تمام فقہائے اسلام یہ کہتے ہیں کہ پوری فقہ اسلامی جن 5 بڑے قاعدوں پر مبنی تعمیر ہوئی ہے عمارت فقہ کی، اس میں سے ایک یہ قاعدہ ہے لا ضرر. تو آیت کسی مخصوص موقع پر آئی ہو، اگر آیت میں حکم عام ہے تو وہ عام رہے گا. اگر حدیث کسی مخصوص موقع پر آئی ہو لیکن حدیث کے ارشاد پیغمبر میں حکم عام ہے تو عام رہے گا. اب اگر یہاں پر چند افراد سے پرخاش کے نتیجے میں یہ ہوا، لیکن حضور نے جواب میں کیا کہا؟ چند افراد کو نظر انداز کر دیا، پوری امت کو جمع کیا اور ایک عام اعلان کیا من کنت مولا. قیامت تک جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں.